روح بدن سے گزر گئی، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر، برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر، وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی، وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی، برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر، برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا ادھر، وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی، وہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، دل بھی طبیعت ہے پر بہار، دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پر بہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، لگتا ہے آج میری مرحبا 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 یا رسول یا دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پر بہار، دل بھی ہے شاد شاد، طبیعت ہے پر بہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی، لگتا ہے آج میری مدینے خبر
خبر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ کر غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے نزدیک آن لگا ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو ہر شے نامکمل ہے۔ کاش ہماری آنکھیں اس وقت حضور کا دیدار کر سکتی، کاش ہم دیکھ سکتے کہ آقا علیہ السلام اس وقت کس حالت کرب میں ہے، کہ ان کی امت اس وقت جس حال سے گزر رہی ہے اور جس حالت سے ان کی امت کے معاملات گزر رہے ہیں، کاش ہم دیکھ سکتے۔ میں آج آپ سے اس پربہار رات میں، اور یقیناً یہ لیلۃ القدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ دلوں کی گداز آہیں، یہ آنکھوں سے بہتے ہوئے سیلاب، یہ دھڑکتے ہوئے تڑپتے ہوئے دل، اور یہ گمگشتہ آوازیں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ کیونکہ لیلۃ القدر میں دل گداز ہوتے ہیں، آنکھیں پانی بہاتی ہیں، دلوں کی تڑپ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور لوگ تو کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو پہنچ جاتا ہے اسے یہ ضمانت دے دو کہ اس کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھل گئے، لیکن اللہ والے کچھ اور کہتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں جس سے لیلۃ القدر مل گئی اس کا دل اور اس کی آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں گی، وہ کبھی چپ نہیں ہوگا، اس کے لیے درد لکھ دیا گیا، اس کے لیے قسمت میں رونا لکھ دیا گیا۔ بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ جس سے لیلۃ القدر مل گئی، تم دیکھو گے کہ اس کی تڑپ
تمہیں بھی تڑپا دے گی. وہ اس قدر تڑپ والا ہوگا کہ اس کے آگے پیچھے بیٹھنے والے تڑپے بغیر رہ نہیں سکیں گے. تو ہمیں جو لیلۃ القدر بتائی گئی تھی وہ اصل میں نہیں ہے. اصل میں یہ درد کا نام، یہ وہ آہیں ہیں، وہ سسکیاں ہیں جسے اللہ عطا کر دے. تو آج مانگیں گے انشاءاللہ. مانگیں ذرا اللہ سے آج یہ مانگیں، اور اللہ سے آج تڑپنے کی، پھڑکنے کی دعا کریں. کیا کرنا ہے؟ خوش رہ کے، خوش رہ لیں گے جنت میں انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے نا. یہاں جس کام آئے ہیں وہ کریں. یہاں خوش رہنے نہیں آئے ہم. تم یہاں اس کائنات، اس دنیا میں خوشیاں ڈھونڈتے پھرتے ہو. تم سے بڑا بھی کوئی جاہل ہو سکتا ہے، تم سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے. تم یہاں خوشیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو. وہ چھوڑو، یہ دنیا بنائی ہی دکھوں کے ساتھ گئی ہے. یہاں ہم آئے ہی شاہ صاحب کی طرح رونے کے لیے. یہی ہمارا کام. ہم غلام جو ہوئے، نوکر جو ہوئے، بندہ کسے کہتے ہیں؟ غلام، نوکر. نوکر کا کیا کام ہے کہ وہ خوش پھرے؟ غلام کا کیا کام؟ تو آئیے ہم اصل حقیقت جانیں آج انشاءاللہ. اس برحمتوں برکتوں بھری رات میں میں کیوں آپ سے ایسی بات کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت نہیں ہے. میں نہیں کروں گا. میں اس وقت آپ سے وہی بات کروں گا جو اصل حقیقت ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں. تمہارا اور میرا پیدائش کا مقصد ہی ہے، ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے. تو دیر کس بات کی؟ اللہ سے مانگیے، بار بار مانگیے. یہ تڑپنے کی ادائیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں رونے کے تسلسل، یہ بار بار اس کے سامنے سسکنا، اور ایسی آواز جو اس طرح سے دب جائے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، اللہ کو وہ آواز بڑی محبوب ہے، بڑی محبوب ہے. اور ایسا شخص جب اللہ کے سامنے اپنی آواز پیش کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اس بندے کو پتہ کرو اس کو مسئلہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے اس کو، یہ اس طرح سے رو رہا ہے، یہ تو میرے دربار میں بہت بڑا معاملہ بنا گیا، پوچھو اس کو کیا مسئلہ ہے. فرشتے بتاتے ہیں مولا یہ فلاں اس کی آرزو ہے، فلاں اس کا تیرے ساتھ پیار ہے، تیرے نبی کے ساتھ محبت ہے، یہ فلاں اس کی جو درد کی کیفیت ہے اس سے روتا ہے. فرمایا جاتا ہے اچھا اس وجہ سے رو رہا ہے؟ کہا جی. کہا ایسا کرو کہ ذرا نوٹ کر لو، اس کو یہ چیز نہیں دینی. بولو کیا؟ اس کو یہ نہیں دینی. مولا یہ کیا بات ہے، وہ تو رو رہا ہے، وہ تو تیری بارگاہ سے تو بڑا کرم ملتا ہے اس شخص کے لیے کہ جو روئے، تو اس کو تو دے دیتا ہے. ہاں دے دیتا ہوں، لیکن مسئلہ ایک ہو گیا فرشتوں، ایک مسئلہ ہو گیا. مولا کیا مسئلہ؟ یہ ہو گیا ہے کہ مجھے اس کی آواز پسند آ گئی. اب اس کا کیا کرنا ہے؟ مجھے اس کی آواز پسند آ گئی. اس کا جو سسکنا ہے یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے، اور جس چیز کو میں پسند کر لیتا ہوں میں اسے پھر اپنے بارگاہ سے جانے نہیں دیتا. تو مجھے پسند آ گئی. تو مولا پھر ہمارے لیے کیا حکم بتائیے، ہم کیا کریں؟ کہ بس پورا دھیان رکھو اس تک یہ نعمت نہیں پہنچنی چاہیے، پورا پتہ رکھنا آنے نہ پائے. مولا تو کیا یہ اسی طرح؟ ہاں یہ ایسے ہی روتا رہے، روئے پھر روئے پھر روئے.
جتنی بار روئے گا میں اس کا درجہ بلند کر دوں. یہ آئے گا، یہ پھر روئے گا، میں پھر درجہ بلند کر دوں. یہ پھر آئے گا، پھر روئے گا، میں پھر درجہ بلند کر دوں. اور یوں اس کے درجے رکیں گے نہیں. ہاں ہاں فرشتوں ایک اور بات نوٹ کر لو. مولا کیا؟ اس کو اس چیز کے نہ ملنے کا نقصان بھی نہ ہو. اس کی چیزوں کو اس طرح بنا دینا کہ اس کے نہ ملنے کا نقصان نہ کہیں میرے بندے کو ہو جائے. نقصان بھی نہیں ہونے دینا. میرے کہو سبحان اللہ، بولو نا. نقصان بھی نہیں ہونے دینا، دینی بھی نہیں. میرے رب کا کیا نظام. ایک چیز نہ آئے تو نقصان ہو جاتا ہے، بولو نا. کہا نہیں، اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا، چیز بھی نہیں پہنچے گی. مولا تو چاہتا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ بس میرے بندو فرشتوں جاؤ تم بھی سن لو. یہ جو آوازیں ایسی ہوتی ہیں نا جن میں کوئی میری یاد میں رو رہا ہوتا ہے، میرے ساتھ پیار میں رہا ہوتا ہے، تو اسی کے لیے تو آدم کو جنت سے زمین پہ بھیجا تھا. یہی تو راز تھا. وہ اسی کے لیے اس کو دور کیا تھا. جنت میں رونا نہیں تھا، جنت میں آہیں نہیں تھیں، جنت میں سسکنا نہیں تھا. جنت میں اس کے لیے اتنی نعمتوں کے انبار لگے ہوئے تھے، اس کو کسی شے کی طلب ہی نہیں رہی تھی. تو ہم تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ہماری طلب ختم ہو جائے. مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولو. ہم طلب ختم ہو جائے ہم نہیں چاہتے. ہاں جو برے ہیں جن سے ہمیں نفرت ہے، ہم اپنی طلب ان کے اندر آنے ہی نہیں دیتے. وہ نفرت ان کے ساتھ اتنی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں یاد کریں. ہم نہیں چاہتے نکل جائے میرے دربار سے، دور رہے. ہمیں صرف وہ پسند ہیں جو ہماری طلب والے ہیں. آئے مجھے کہو سبحان اللہ. جو ہماری طلب والے ہیں، بس وہ طلب والے قریب آئیں. مولا جب قریب بلائے گا کیا دے گا؟ کہا کہ دینا کچھ نہیں. آئے بولو، قریب آئے دینا کچھ نہیں. میں یہ بیچارے ایسے ہی رہ جائیں گے، درماندے. یہ درماندے ہی رہیں گے. انہیں یوں ہی رکھنا ہے ہم نے. اللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے. اللہ کے اس نظام پہ کہہ دیجئے. یہ ہے معرفت خدا، یہ ہے اللہ کی معرفتیں. یہ باتوں سے نہیں ملتی. تم سجدے دے لو، یہاں پہ دیتے جاؤ. معرفت علم سے ملتی ہے. جاننے واللہ کو میرے کہو نا سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کا ایک سسٹم، ایک نظام. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. جتنا ٹوٹو گے اتنا اللہ کے نزدیک عزیز ہو جاؤ گے. جتنا تمہاری کرچیاں بکھریں گی اتنا وہ تمہیں سمیٹنے خود آئے گا. جتنا تمہارے اوپر ذلت کے انبار گریں گے وہ اپنے نبی کو سمیٹنے کے لیے دونوں باہوں سمیت بھیجے گا. نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی، اٹھتے اٹھتے کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے. ایسا نیویں ہی رہنا انشاءاللہ. برو نظر بھائی، اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا، اونچا رہنے کی کوشش نہ. نیویاں دا پرونا ہے میرا نبی. وہ ملتا ہی نیچے والوں کو ہے. بلند لوگوں کے لیے کوئی اور ہوگا. ہمارا نبی تو نیویوں دا پرونا، ہمارا نبی تو نیچوں کے لیے. تو یہ میرے رب کا نظام، یہ میرے رب کا سسٹم جانو کہ وہ تڑپ والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، تڑپ پیدا کرنا چاہتا ہے. تڑپ کے لیے وہ بے شمار رنگ بناتا ہے. وہ تیرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. وہ تجھے بلا وجہ فلاں جگہ سے بے عزت کرا دے گا. وہ تیرے گھر کے اندر ایسے مسائل کھڑے کر دے گا. وہ تیری زندگی میں ایسی ایسی رکاوٹوں کے انبار لگائے گا. کیوں؟ کسی طرح یہ تڑپے، کسی طرح اس کے اندر رونے کی، تڑپنے کی ایک ادا آ جائے. بس مجھے وہ چاہیے
اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں اس کے پاس. علامہ اقبال بھی سمجھ گئے تھے اسے اور جان گئے تھے کہ یہ راز اصل یہی ہے. تو خود ہی دعا کر دی, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. بولو کیا؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, کہ تیرا سمندر پرسکون کیوں ہے, یہ تو اتنا خوش کیوں پھرتا ہے, یہ صبح بھی ٹھیک ہے تو, شام بھی تو ٹھیک ہے, دوپہر بھی ٹھیک ہے, یہ کیا, یہ کدھر ہے بھائی, یہ کون سی زندگی جی رہے ہو؟ اللہ کے ہاں اس زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا. اللہ کرے تیرے اوپر پورا طوفان آ گرے. لو پیر صاحب کی دعا سن لیں, تیرے اوپر پورا طوفان آ گرے. صرف ایک آندھی نہیں کہا, پورا طوفان تیرے سر پہ آ پڑے, تیری جان نکل جائے, تو روئے, چلائے, ادھر ادھر دیکھے, بھاگے, کدھر جاؤں, کیا کروں مولا, کیا پڑھوں, اس وقت کیا کرنا چاہیے, کہاں جا کے دعا کروں. تیری ایسی حالت ہو جائے کہ تو جا کے پوچھے لوگوں سے, لوگوں میں کیا کروں. اللہ یہ چاہتا تھا, یہ حالت تیری ہو, میں کدھر جاؤں, کیسے بچوں, کس جگہ سے میری بچت ہوگی, یہ تڑپ تیرے اندر کب آئے گی. ہم چاہتے ہیں تیرے اوپر پورا طوفان آ گئے. سچ بول رہا ہوں, خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں, سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. جان لو اللہ کو یہی پسند ہے, اللہ کو یہی پسند ہے, اللہ کو اسی سے محبت ہے, اللہ اپنے بندوں کے لیے یہی چاہتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. سنیے حضور کی حدیث. ارشاد فرمایا, حضور میں بے بس ہو گیا ہوں, چہرے پہ عجیب آثار ہیں. فرمایا حضور نے, جبریل آج حالت کیا ہو گئی, خیریت, کہیں کو معاملہ ایسا پیش آ گیا؟ کہا جی حضور میں بے بس ہو گیا. اب بے بس کیسے ہو گیا آپ؟ اب حضور میں بے بس ہو گیا ہوں. ایسا کیا ہو گیا؟ آپ کی تو طاقت بڑی ہے, آپ تو زمین و آسمان کے جو ہے وہ ایسے فرشتے ہیں کہ دائیں دیکھو آپ ہیں, بائیں آپ ہیں, آگے پیچھے آپ ہیں, اتنی بڑی جسامت کے آپ مالک ہیں, آپ کیسے بے بس ہو گئے؟ کہا حضور میں اس لیے بے بس ہو گیا کہ آپ کے امتیوں کے ثواب لکھتے لکھتے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا. میں ہر امتی کا ثواب لکھ لیتا ہوں, لیکن جب آپ کا امتی رو کے آنسو بہاتا ہے نا, میں بے بس ہو جاتا, میں لکھ ہی نہیں سکتا اس کا ثواب. میرے لیے اس کا ثواب لکھنا ممکن ہی نہیں رہتا. جو آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے نا, اس کا جواب میرے لیے کوئی نہیں. میں اللہ کی بارگاہ سے گیا ہوں, انہوں نے کہا جاؤ نبی سے پوچھو جا کے کیا کرنا ہے اس کا. تو اس لیے میں حاضر, حضور اس کا حل کیا ہے, میں اس کو کیا دوں. حضور بھی روئے. فرمایا جبریل اتنا بتاؤ کہ کیا اللہ کی نظر میں آنسو کی اتنی ویلیو ہے, اتنی قیمت؟ کا ہاں حضور اتنی قیمت ہے. ایک گناہ گار کی آنکھ سے تڑپ کا جو آنسو نکلا, اللہ جہنم کی ساری آگ بجھا دیتا ہے. ہماری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے کیوں؟ ہم تو آئے ہیں ہوشیاں لینے جناب دنیا میں, ہم تو یہی لینے آئے ہیں. نہیں آئی حضرت صاحب تو شاہی کچھ نہیں, قرآن پیسہ, نماز او گئی, مرکز کیا لینے جانا ہے وہاں, کوئی خوشی تو ہے کوئی نہیں زندگی میں. بدبخت بد نصیب لوگ. میرے منہ میں لفظ نہ ایسا کوئی آ جائے, مذاق سمجھا ہوا ہے زندگی کو. پھول کھانے پھول پہننے آئے ہوئے ہیں زندگی کے اندر, اور پھولوں کی سیج پہ سونے آئے ہوئے ہیں. سمجھتے ہیں اٹ از لائف, ہیپینس, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, کھاؤ پیو موج کرو, یہ زندگی. یہ موت ہے, زندگی رونے کا نام ہے. آپ دیکھیے, میں مثال دیتا ہوں, جو ہی بچہ دنیا میں آتا ہے کیا کرتا ہے؟ ہائے زندگی ہے نا, کیا کر رہا ہے وہ؟ کوئی نہیں سمجھ آئی. اس کو تو زندگی ملی ہے, اس کو تو ہنسنا چاہیے. ابھی وہ تازہ تازہ آیا ہے, اس نے راز آتے ہی دنیا والوں کو دے دیا ہے, یہ زندگی ہے رونا.
اسے زندگی کہتے ہیں۔ ہنسنا مردہ دلی ہے، ہنسنا مردہ ہونا ہے، ہنسنا تمہارے لیے عذاب پیدا کر دے گا، یہ وہ نہیں۔ تو آئیں آج حقیقت کا سامنا کیجئے، انشاءاللہ کہیے ذرا، کر رہے ہیں حقیقت کا سامنا؟ آپ یہ باتیں ہضم ہو رہی ہیں؟ چھوڑ دیں وہ گھسی پٹی دعاؤں کی ایک ترتیب اور دعاؤں کا سلسلہ، مولا یہ دے دے، آئے میں اداس ہو گیا، یہ نہ ملا میں اداس ہو گیا، یہ نہ ملا ککھ نہیں رہا، یہ نہ ملا ککھ۔ چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو۔ کبھی یہ بھی کہو، ایک جملہ بول دوں، ذرا بول دوں، مجھے اجازت ہے؟ کبھی یہی بھی کہو، مولا کچھ نہ دے۔ کبھی کہہ کے دیکھو، اور دل پہ ذرا دیکھو کتنا بڑا ہاتھ پڑتا ہے، دل اندر سے کیسے ٹوٹے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، کچھ نہ دے۔ کیا مطلب؟ سنیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ دے کیا یہ دعا نہیں ہے؟ نہیں سمجھے ابھی بھی؟ یہ بھی دعا ہے۔ آپ نے اللہ کے سامنے دعا کا انداز رکھا ہے، اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں کرو میں قبول کروں گا۔ تو کیا یہ دعا نہیں ہے مجھے کچھ نہ دے؟ یہ بھی تو دعا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ بندے کچھ نہ دے، یہ تو نے مانگ تو لی ہے، کچھ نہ دے، لیکن ایک مسئلہ ہے، دیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ استجب لکم کا وعدہ ہم نے کیا ہوا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ دیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، ہمارا اصول ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہ دے، تو اب کچھ نہ دے کے اندر پیچھے کچھ مانگ رہا ہے تو۔ میں یہاں 1 منٹ دیتا ہوں آپ کو، کچھ نہ دے کے پیچھے کچھ مانگ رہا ہے تو، جب کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا۔ تو بڑا سمجھدار نکلا، تو بڑا زبردست سمجھداری کا مظاہرہ کر گیا۔ تو کیا کہہ گیا؟ کچھ نہ دے، تو جب کچھ نہیں ہوگا، جب کچھ ہوگا تو پھر خدا نہیں، پھر کچھ کی طرف دھیان ہو۔ ہمیں یہاں تک پہنچائے گا کون؟ یہ لفظ نہ رہ جائیں۔ اللہ کرے ہم آج کی طاق رات، آج کی لیلۃ القدر میں یہاں پہنچ بھی جائیں انشاءاللہ۔ مولا کچھ نہ دے، حاجت ہی نہیں۔ جو ہی تم یہ جملہ کہتے ہو، اللہ کا ایک بہت بڑا نظام حرکت میں آتا ہے۔ یار یہ کروڑ بندہ کچھ مانگ کے گیا ہے، یہ اکیلا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کون بندہ بھائی؟ اس کا ذرا منہ دکھاؤ، باقی کو تو دیکھنے کی ضرورت۔ اللہ، مجھے یاد آ گیا، لیلا روزانہ خیرات بانٹتی تھی غریبوں میں، تو غریب قطار میں آ جاتے، قطار میں کھڑے ہوتے، گزرتے جاتے، لیلا سب کے کشکول میں خیرات ڈالتی چلی جاتی۔ مجنو بھی قطار میں لگ گیا کہ چلو اسی بہانے دیدار ہوگا۔ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ مجنو کھڑا ہے قطار میں، اس نے ایک نظر اس کو دیکھا، دوسرا نظر اس کی کشکول پہ ڈالی، بجائے خیرات ڈالنے کے اس کے کشکول پہ زور سے ہاتھ مار دی، اس کا کشکول دور جا گرا، ٹوٹ گیا۔ مجنو قطار سے باہر نکل کے ناچنے لگ پڑا، ناچ رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے عجیب بے وقوف ہو، ایک تو تیرا کشکول توڑا، تجھے قطار سے بھی نکالا، خیرات بھی نہیں دی، تو ناچ رہا ہے۔ تو اس نے کہا تمہارا اور میرا رشتہ اس عمل نے واضح کر دیا، تمہارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں تھا، اس نے خیرات دی، بھیج دیا، میرا کشکول بھی توڑا، مجھے قطار سے بھی نکالا، لگتا ہے میری کچھ لگتی ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، بولیے، لگتا ہے میری کچھ لگتی ہے، یہ میرے ساتھ اس کا کچھ تعلق اور ہے۔ تو جب اب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے،
تو اللہ کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہو جاؤ، اس کا میرے ساتھ تعلق کچھ اور ہے، یہ کچھ اور چاہتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں آج سمجھ آ جائے، یہ راز ہم جان جائیں، اس عظیم راز سے آج پردہ اٹھ ہی جائے تو بہتر ہے۔ آج نہ اٹھانا تو شاید زندگی میں موقع دوبارہ نہ ملے، آج ہو سکتا ہے نہ ملا تو شاید نہ ملے۔ پتہ نہیں مجھ سے کون یہ باتیں کرا رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ مجھے کہو نا سبحان اللہ، میں بھی ان کنٹرول ہوں۔ یہ نہ سمجھے کوئی تیاری کر کے باتیں ہو رہی ہیں، یہ بس جو کروا رہا ہے اسے پتہ ہے وہ کون ہے، خود ہی ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے میں بھی عمل کروں اس پہ، عامل کہو انشاءاللہ، اس عظیم راز کو ہم جانیں۔ ایسا اللہ نے یہاں انداز یہی بنایا، یہاں ہر چیز میں اللہ نے اسی طرح کا انداز رکھا ہوا ہے۔ یہاں مال خرچ کرو گے بڑھ جائے گا، الٹا صاحب ہے، بولیے، نکالو بڑھ جائے گا۔ عزت دو گے عزت آئے گی، یہاں الٹا صاحب ہے۔ آنکھیں بند کرو گے دیدار ہو جائے گا، میں کہو سبحان اللہ۔ یہاں ہلکی آنکھیں تو کھولنے سے ہوتا ہے جی، نہیں، اللہ کا نظام الٹ چلتا ہے۔ یہاں آنکھیں بند کرو گے نظر آئے گا، یہاں خرچ کرو گے زیادہ ہو جائے گا، یہاں عزت دو گے عزت واپس آ جائے گی، یہاں تم تڑپو گے وہ ہنسا دے گا، یہ اور انداز۔ تو اللہ آج کرم کر، اللہ آج کرم کر، اللہ آج کی رات پہ ہم پہ رحم کر، ہمیں یہ دنیا کے گھسے پٹے اصولوں سے باہر نکال، ہمیں اصل زندگی عطا کر، ہمیں وہ زندگی دے جو تو اپنے اعلیٰ بندوں کو جینے کے لیے دیتا۔ ایک دفعہ آئی، مجھے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، کبھی نہیں میں وہ جملہ بھول سکتا، ڈاکٹر خضر نوشاہی صاحب کا، انہوں نے مجھے سنا دیا ہوا ہے، میرے دل پہ وہ نوٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک کوئی پھیرا جے، یقین کریں لے دے گیا یہ جملہ، بولو کیا؟ ایک کوئی پھیرا جے، دوجا پھیرا کوئی نہیں۔ تو ایک دفعہ یہ زندگی ملی مولا، اس سے وہ بنا جو تو اپنے کاملین کی زندگی بناتا۔ یہ جانوروں جیسی گزار کے چلے گئے، کیا فرق رہا؟ ایک گدھے کی، ایک گھوڑے کی، ایک پرندے کی زندگی کہ وہ بھی کھاتا پیتا، بچے اس کے بھی معاملات، وہ بھی سارا، ہم ویسے ہی چلے جائیں؟ نہیں، ہمیں اپنے ولیوں جیسی زندگی عطا کر، اپنے بڑے لوگوں جیسی زندگی، جن کی زندگیوں پہ دنیا رشک کرتی رہی، جن کی زندگیاں آج بھی کتابوں میں لوگ پڑھ پڑھ کے آگے بتا کے تھک نہیں رہے، ان کی زندگیاں بتا کے فخر محسوس کرتے۔ اللہ ہماری زندگی ایسی بنا کہ کل کو ہماری زندگی پڑھی جائے، انشاءاللہ کہہ دو نا، ہماری زندگی پڑھی جائے کہ یہ بھی ایک بندہ تھا جو زندگی گزار کے گیا ہے، دیکھو کیسے کہ گزار کے گیا۔ ہماری زندگی پڑھے لوگ، تم شخص نہ بنو، شخصیت بنو، پرسن نہ بنو، پرسنالٹی بنو۔ اللہ تمہیں ایسا بنائے، آمین کو۔ رات بہت بڑی ہے، قبول ہو رہے ہیں، یہ قبولیت کے وقت ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں امڑ امڑ کے آ رہی ہیں۔ دعا کر لو آج کہ اللہ تمہیں شخصیت بنائے، عام لوگوں جیسے انداز نہ، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ رونا، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ اتنا دل اداس کر لینا، اور اپنے آپ کو اتنا اس ڈیگریڈ سمجھنا کہ میری تو زندگی کچھ نہیں رہے گی۔ او بھائی ایسا نہیں ہے، تجھے اشرف المخلوقات بنائے، تو بہت بڑی مخلوق ہے، کس طرف چلے گئے ہو؟ اس دن ایک بچی میرے پاس آئی گھر میں، حضور دعا کریں، کیا ہوا؟ وہ پتہ نہیں پیچھے کوئی آتا ہے، سیڑھیاں چڑھتی ہوں پیچھے سے کوئی آ رہا ہوتا ہے، پتہ ڈر آتا ہے، کمرے میں جاتی ہوں کوئی گزر رہا ہوتا ہے، زندگی حرام ہو گئی، جینا حرام ہو گیا، حضرت کیا کریں؟ میں کہا خدا کے بندو، اللہ نے ہمیں انسانوں کو اتنی عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو سب سے زیادہ عزت والا بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ترین شکل میں بنایا۔ میں کہا اللہ کہہ رہا ہے سب سے زیادہ عزت والے تم ہو، اور تم ایک جن سے، ایک بھوت سے، ایک چھوٹے سے خیال سے اتنا تم ڈر گئے ہو کہ تم نے سوچ لیا کہ شاید میری زندگی ختم کر دے گا، اور یہ تمہارے نوکر ہیں،
یہ تمہارے غلام ہیں، یہ خیالات کی ساری بنائی ہوئی چیزیں ان کو چھوڑو، اپنے انسان ہونے پہ یقین لاؤ، اللہ نے سارے کرم تمہارے دامن میں ڈالے ہوئے، تمہیں محمد نام دیا، عمر جیسا شخص تمہارے ساتھ رکھا، عثمان جیسا شخص تمہارے قریب ہے، داتا صاحب جیسے ولی تمہیں دیے، غوث اعظم جیسے ولی تمہیں دیے، اتنے قیمتی ہیرے تمہارے دامن میں ڈال دیے، تجھے کس بات کا ڈر ہونا چاہیے؟ اور ہم کیا ہیں؟ تھوڑا سا دکان اوپر نیچے ہوئی، ہر شاہی ختم، تھوڑا سا گھر میں چھوٹے موٹے مسائل آ گئے، گولی مار کے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا، تھوڑا سا جو ہے وہ ملکی حالات کیا خراب ہوئے، گالیوں پہ گالیاں، ملکی حالات ادھر سے ادھر ہو گئے، یہ حکمران ہیں ہی سارے بدبخت، یہ ہیں ہی سارے ظالم۔ صبر نام کی اور حقیقت کو سمجھنے نام کی چیز ہی ختم ہو چکی انسان میں۔ تو خیر میرا ان سے بات بھی نہیں ہے، میں صرف آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے کہو سبحان اللہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ تو میرے قریب ہیں، آپ آج مجھ سے یہ سیکھ کے جائیں، کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کریں گے، ذرا کہہ دو، کبھی بھی شکوہ، کسی بات شکوہ نہیں ہے۔ دکھ آیا تو آگے سے جواب کیا ہوگا؟ حل من مزید، کیا اور ہے؟ ایک اور آ گیا، پھر کیا جواب ہوگا؟ حل من مزید، کیا اور ہے؟ اللہ، حضور شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن لو، ہم چونکہ نقشبند سلسلے میں ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ راہیں بڑی دیر سے دکھائی ہوئی ہیں، اصل میں ہمیں کوئی بتاتا نہیں، تو آپ نے اپنے دور میں یہ بات کر دی تھی، آپ نے فرمایا تھا میرے مرید اگر اللہ کی قربت لینا چاہتے ہیں تو صرف دو ہی طریقے ہیں، کتنے ہیں بولو؟ صرف دو طریقے ہیں اللہ کی قربت کے، میرے مریدوں کے لیے، بالعموم سب کے لیے، لیکن بالخصوص میں اپنے مریدوں سے کہہ رہا ہوں کہ صرف دو طریقے ہیں اگر وہ اللہ کی قربت لینا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک، عبادت کریں، سجدے کریں، رکوع کریں، مسلسل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مصلوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں، یہ اگر وہ کر گئے اللہ کا قرب پا جائیں گے۔ فرمایا یہ پہلا طریقہ ہے، لیکن یہ یاد رکھو، دوسری بات سن لو مجھ سے، یہ جو پہلا طریقہ ہے نا، اس میں نفس کی آمیزش ہو سکتی ہے، اس میں نفس تمہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ آؤ میں تمہیں دوسرا طریقہ بتاتا ہوں، دکھوں کو برداشت کرنا سیکھو، دکھوں کو اپنے اوپر وارد کرنا سیکھو، دکھوں کے لیے تیار رہنا سیکھو، زیادہ جلدی اللہ کا قرب پا جاؤ گے۔ اور فرمایا جو دوسرا طریقہ ہے یہ نفس کی آمیزش سے پاک ہے، نفس اس میں نہیں آ سکتا۔ بھائی جس کا سینہ کٹ رہا ہو، جس کا سینہ جو ہے وہ چھلنی ہو رہا ہو، اس کو نفس نے کیا کرنا ہے؟ آگے بول دو نا، نفس تو خوشیوں میں آتا ہے، یہ غم و دکھوں میں نفس کی کیا کام؟ نفس کا کوئی کام نہیں، نفس نہیں آئے گا، نفس آئے گا خوشیوں میں، جہاں آسانیاں ہوں گی وہاں نفس ہوگا۔ تو فرمایا یہ دوسرا طریقہ ہے اللہ کے قرب کا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تم دوسرے طریقے کو اپنا لو۔ تو آؤ اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ بولو ذرا، آؤ اللہ توفیق دے دے۔ یہ درد انگیز لالے، یہ تڑپنے پھڑکنے کی عادتیں، یہ رونا، یہ سسکنا، یہ بلکنا، اس کو اپنی زندگیوں کا ایک لازمی جز بناؤ، یعنی یہ تمہارا لائف سٹائل ہونا چاہیے رونا، یعنی تم ایسے شخص بن جاؤ کہ جہاں تم موجود ہو لوگوں کو پتا ہو کہ حضرت ابھی تھوڑی دیر میں ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ جانے، اتنا نرم دلی اللہ تمہیں عطا کر دے۔ آج یہ دعا مانگ، یہ پتھر دل ہونا۔ اور حضرت نے تو مجھے اس بات پہ بڑا سختی سے کہا ہوا کہ بیٹا اس مرید سے دور رہنا جو روتا نہیں، اس مرید سے دور رہنا جس نے رونا چھوڑ دیا ہے، یا وہ رونے سے بھاگ گیا ہوا ہے، چھوڑ دیا ہے، یا روتا ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں، اس سے قریب نہ، تمہیں صرف اسی سے محبت ہونی چاہیے جو اللہ کے ساتھ محبت سے روتا رہتا ہے، اسی سے پیار۔ تو اللہ مجھے اسی پہ رکھے، آمین کہہ دو۔ میں بھی ڈھونڈتا پھرتا ہوں مولا وہ بندہ میرے قریب آ جائے۔ شاہ صاحب کو میں نے خود فون جب کیا تو اس سے پیچھے میری یہی نیت تھی، میں کہ یہ بڑے محبت سے آنسو بہانے والے ہمارے بچے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ کوئی معاملہ آگے پیچھے ہو جائے۔ اسپیشل فون کیا کہ آپ اعتکاف کے لیے کیا صورتحال ہے، بیمار تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں کہا
بالکل ایک سیکنڈ نہیں لگاؤ، اٹھو بیگ پکڑو اور نکل جاؤ پھر. اس کے لیے تمہارا وجود بڑا ضروری ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ. ایسے لوگ بڑے ضروری ہوتے ہیں جن کے قریب بیٹھنے سے دل گداز ہو جائے، جن کے قریب بیٹھنے سے دل نرم ہو جائے. ایسے لوگ بڑے ضروری ہیں. اللہ ہم سب کو ایسا بنائے. آمین کرو. آپ سب ایسے بنیں انشاءاللہ. آپ سب ایسے بنیں. دعائیں کریں اللہ سے، بار بار مانگیں. اور وہ دن جو روئے بغیر گزر گیا، اس دن پہ روئیں. بولو کیا کہا؟ ہاں، جو روئے بغیر گزرا اس دن پہ رو پڑیں کہ آج میں رویا نا. آج تو کوئی ایسی حالت بنی نہیں یار. آج تو ایسا کوئی دل میں دکھ کا کوئی اندر سے کوئی بال اٹھا ہی نہیں ہے. کیا ہو کیا گیا؟ اس پہ روئیں. یہ کیا ہو گیا؟ اس پہ آنسو بہائیں. یہ اتنا ضروری ہے کہ میں کیا عرض کروں. آپ اگر اس کو نہ کر سکے تو سنیے، میں ایک بات کرنے لگا ہوں. اگر اس کو آپ نہ کر سکے تو آپ کعبہ کے سامنے بھی محروم رہ جائیں گے. وہاں بھی رونا نہیں آئے گا آپ کو. اور مسجد نبوی شریف میں بھی آپ خشک آنسوں سے پھر رہے ہوں گے. تو بتائیے ایسے شخص کا مسجد نبوی میں جانے کا کیا کام ہے؟ جس کی آنکھیں گیلی نہیں ہو رہی، اس کو مسجد نبوی میں کیا ملا بھائی؟ اس کو کعبہ شریف کے سامنے جا کے کیا ملا؟ یہ تو تڑپ ہے جو وہاں بھی کام آتی ہے اور یہاں بھی تمہیں وہی کام آئے گی. تو اللہ ایسی دے دے. آمین کہہ دو. اللہ ایسی دے دے. بولا ہم حاضر ہیں. ہم تیرے سامنے اپنی کھلے آج تیرے سامنے کتاب کی طرح اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. مولا یہ سارے حاضر ہیں. مولا یہ سارے حاضر ہیں. دے انہیں درد اور تکلیف کے انداز. دے انہیں مولا. میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں تیری رات میں، تیری اتنی بڑی رات میں کہہ رہا ہوں، دے انہیں ڈال کسی کنویں کے اندر، انہیں ڈال کسی ایسی مصیبت میں جہاں مولا ان کا دل بھی روئے، ان کی آنکھیں بھی روئیں. اور جب یہ روئیں تو مولا پھر تو انہیں اپنے قریب کر لے. تو انہیں اپنے قریب کر لے. تو مولا آج دے انہیں. کیا ہم نے آج اللہ سے خوشیاں مانگنی. آج ذرا اور انداز کر کے دیکھو. اور اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. کھڑے ہو کے دو صلاۃ السلام کے پڑھیے اور پھر ہم دعا کرتے ہیں، ذکر کیا جائے گا. صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام. مسجد نبوی کے صبح اور شاموں کو سلام. یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام.
اور جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب آپ کے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام اور اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنہیں اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنہیں اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ جنہیں ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ آمین الہی آمین، اللہم آمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میں خود اپنی آواز اتنی نہیں سن رہا جتنا آپ میری آواز سن رہے ہیں۔ آپ ہمارے بڑے قریب ہیں حضور، جب آپ اتنے قریب ہیں تو کیا ہم سنائیں آپ کو؟ ہمارے دلوں کے اندر اٹھتے ہوئے جذبے یہ سب آپ جانتے ہیں، آپ کو اس کی پوری خبر ہے کہ میرا امتی اس وقت کس حال میں، کتنی سخت تکلیف میں ہے، کتنے پریشانی کے عالم میں، آپ کو اس کا پورا پتہ ہے حضور۔ نظر کرم ہم پر خدا را یا رسول اللہ، نظر کرم ہم پر خدا را یا رسول اللہ، تم ہی تو ہو بے کسوں کا سہارا یا رسول اللہ، نظر کرم ہم پر خدا را یا رسول اللہ۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میرے آقا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری ساری زندگی کا سوال ہے، میری آخرت کا سوال ہے، میری قبر کا سوال ہے آقا، میری قبر، میری آخرت، میرے حشر کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ حضور ایک نگاہ اٹھائیے، کرم کیجیے نام پہ، ہم بیمار ہیں ہمیں شفا دیجیے، ہم برے ہیں ہمیں اچھا کیجیے، ہم اللہ سے دور ہیں ہمیں قریب کیجیے، ہم آپ سے دور ہیں ہمیں قریب کر لیجیے۔ حضور ہم کہاں جائیں، کنو حال سنائیے دل دا، کنو حال سنائیے دل دا، کوئی محرم راز نہیں ملتا۔ حضور بتائیں کس کو جا کے اپنا حال بتائیں، کس کو جا کے یہ حال ہے؟ لوگ تو جوتے مارتے ہیں، لوگ تو ذلیل کرتے ہیں، لوگ تو آگے سے ہنستے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور اس کو مار پڑے اور یہ ذلیل ہو اور اس کو تکلیف پہنچے۔ حضور لوگ تو یہ کہتے ہیں، کس کو جا کے بتائیں، کنو حال سنائیے دل دا، اور کوئی محرم راز نہیں ملتا، کوئی محرم راز۔ ایسے دکھوں میں آئے کہ کسی کو بتا نہیں سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے، سوائے آپ کے اور آپ کے خدا کے، کسی سے ذکر نہیں کر سکتے۔ وہ بات ہی ایسی ہے، کیسے بتائیں، کس طرح بتائیں کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ مولا اپنے نبی کے صدقے آج ہم پہ لیلۃ القدر کی برکتیں اتار دے، مولا اللہ اتار دے۔ تیرا کیا جائے گا، تجھے تیری کروڑوں لیلۃ القدریں اربوں خربوں دنیا میں آتی رہیں گی، مولا ایک ہمیں بھی دے دے، آج ہمیں بھی ایک دے دے، ہم بھی باہر جائیں گے تو کہہ سکے وہ ہم نے بھی لیلۃ القدر دیکھی تھی،
ہمیں بھی ملی تھی, ہم نے بھی دیکھی تھی. مولا بچتے تھے. دیکھ مولا, دیکھ یہ اعتکاف والے اپنے گھر والوں کی ماؤں کی دعائیں لے کے آئے ہیں. ان کے پیچھے مائیں بیٹھی ہیں, وہ دیکھ رہی ہیں میرا بیٹا مرکز مجددیہ گیا ہوا ہے. وہ بتاتی ہے ہمسایوں کو, وہ اپنے گھر والوں میں جو آتا ہے مہمان اسے بھی بتاتی ہے میرا بیٹا گیا ہوا ہے وہاں دعا کرنے کے لیے. اور بیٹا کالے منہ لے کے بیٹھا ہوا, کس کو جا کے بتائے گا کہ ماں کچھ نہیں ملا مجھے, میں فارغ ہوں, میرا کچھ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, مجھے کچھ نہیں دیا, میں نکما, میں نہ مانا کچھ بھی نہیں لے کے آیا. اور کوئی بہن بیٹھی ہوئی ہے, بھائی گیا ہوا ہے, میرا بھائی وہاں پہنچا ہوا ہے, وہ وہاں دعائیں کر رہا, حضرت صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دعائیں کر رہے ہوں گے میرا بھائی بھی گیا ہوا ہے, ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہم کس کو منہ دکھائیں, ہمارے پلے کوئی شے نہیں ہے. وہ بہن بھی مایوس ہو جائے گی, وہ بھی بیچاری اس کا منہ مایوسی سے بھر جائے گا جب بھائی خالی ہاتھ چلا گیا. مولا دیکھ تیری عزت پہ بات آ گئی, تیری عزت پہ بات آ گئی, تیری عزت پہ بات آ گئی. دیکھ مولا, یہ جب گھروں میں جائیں گے تو خالی دامن کیسے جائیں گے. آج مولا انہیں لیلۃ القدر عطا کر, اللہ دے دے آج مولا. اللہ یہ بھی کیا یاد کریں گے, لو لے لو لیلۃ القدر, اللہ دے دے, اللہ دے دے, فضل کر. آج ہمارے دلوں کو بدل, آج ہمارے شعور بدل, آج ہمارا سارا سسٹم ہی بدل, آج ہمیں اوپر سے نیچے تک بدل. تو کرنے والا, تو کرانے والا, تو دینے والا, تو دلانے والا, مولا سب تیرے ہی ہاتھ میں. تیرا محبوب بڑا اعلیٰ, تو خود محبوب کو بنانے والا. آج مولا اسی کے صدقے عطا کر, آج اس کے سر سے وار کے دے دے, جیسے مولا فقیر کو دیا جاتا ہے بچوں کے سروں پہ وار کے, آج محبوب کے سر پہ وار کے لیلۃ القدر ہمیں دے دے مولا. وار دے, آج کرم کر دے. آج دین, آج مولا آج نہ دی تو کب دے گا. دیکھ آج رو رو کے اب تو آنسو بھی خشک ہو گئے, اب دل روتے ہیں, اب مولا دلوں سے سسکیاں اٹھتی ہیں. آج تیری بارگاہ میں مولا درود ناریہ بھی پڑھ دیا. دیکھ یہ بیچارے صبح سے لگے ہوئے, کبھی یہ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں, کبھی یہ فقہ کا درس لیتے ہیں, کبھی تصوف پڑھتے ہیں, کبھی مولا یہ تراویاں 20 رکعت پورے 2 گھنٹے پڑھتے ہیں, کبھی مولا یہ سحری افطاری میں ذکر کرتے ہیں. دیکھ مولا آج تجھ سے مزدوری مانگ رہے ہیں, اللہ عطا فرما دے, اللہ عطا فرما دے, اللہ عطا کر دے, اللہ عطا کر دے, اللہ عطا کر دے. اللہ تو دینے والا, اللہ تو عطا کرنے والا, اللہ تو فضل کرنے والا. اللہ اپنے محبوب کی آل کے صدقے دے دے, شاہ نقشبند کے صدقے دے دے, غوث اعظم کے صدقے دے دے, تمام ولیوں کے صدقے دے دے. اللہ آج عطا کر. الہ العالمین ہم بھی مولا تیرا در نہیں چھوڑیں گے, ہم بھی یہ کھٹکاتے رہیں گے. ہم بھی ہیں نا تیرے محمد کے امتی, ہم بھی نہیں چھوڑیں گے جب تک تو ہمیں دے گا نہیں. ہم بھی تیرے دربار پہ کھڑے رہیں گے. یا قاضی الحاجات, تیرا دروازہ کھٹکائیں گے. یا دافع البلیات, تیرا دروازہ کھٹکائیں گے. یا مسبب الاسباب, تیرا دروازہ کھڑکا رہے ہیں. مولا دیکھ تو صحیح, دیکھ تو صحیح کون آیا. ارے تو دروازے پہ آتا ہے نا جب کوئی شخص, تو اس کو دیکھنے کے لیے تو آتے ہیں نا بندر والے. تو دیکھ تو صحیح کون آیا ہے. اللہ تو دیکھ تو صحیح, گناہ گار آئے ہیں, گناہ کر کے آئے ہیں. یہ سارے کالے منہوں والے آئے ہیں, کالے کرتوتوں والے آ گئے, تیرے دربار پہ آ کے کھڑے ہو گئے. تیرے نبی نے فرمایا اللہ جب کسی گناہ گار کی پکار سنتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لبیک لبیک لبیک, 3 بار لبیک کہتا ہے. مولا ہم گناہ گار آ گئے ہیں, ہمیں بھی لبیک کہہ دے, ہمیں بھی کہہ دے لبیک. مولا مان جا, مولا مان جا, آج ہم تجھے منانے آئے ہیں. اللہ مان جا. اللہ تو کب مانے گا. اللہ تو ہم وہ بھی کر دیتے ہیں, تو مان جا. ہم تیرے سامنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, مان جا. ہم سجدے کرتے ہیں, مان جا. تیرے نبی پہ درود پڑھتے ہیں, مان جا.
تیرے ولیوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، مان جا مولا تو آج ہم سے صلح کر لے، تو آج ہم سے صلح کر لے، آج ہمیں صلح سے سینے سے لگا لے۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں نا، لگا ہمیں بھی سینے سے مولا، لگا ہمیں بھی سینے سے۔ اللہ کرم فرما دے، آج اپنی رحمتوں سے دروازے کھول دے، یہ بند دروازے ہم پہ آج کھل جائیں، آج ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اگلے بھی معاف ہو جائیں۔ اللہ کوئی گناہ نہ آج باقی رہ جائے، سارے گناہوں کی بخشش یقینی ہو جائے۔ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ وقت بڑا قیمتی ہے، تو دے رہا ہے، تو نواز رہا ہے، تو دے دے کے کہہ رہا ہے اور مانگ اور مانگ، ہم تجھے دے رہے ہیں۔ الہ العالمین تجھے واسطہ اپنے نبی کا، ہمیں اپنے نبی کا شہر عطا فرما، مدینہ کی زیارت عطا۔ دیکھ مولا یہاں بہت سارے بیٹھے نہیں گئے، ابھی تک مدینہ نہیں۔ مجھ سے ذکر سنتے ہیں، ان کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، یہ مجھ سے ذکر سنتے ہیں، یہ رو پڑتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ حضرت صاحب جب یہ ذکر کرتے ہیں تو دل پھٹ جائے گا۔ مولا تو انہیں بھی بلا لے، ان کا نام بھی آج لکھ لینا، لکھ لیا ہے، لوگ ہی لکھ لیا ہے، مولا فضل کر دے، پھر اسی سال بلا لے، اسی سال بلا لے، اللہ کرم کر دے۔ جو جا چکے انہیں پھر بلا، انہیں پھر بلا، بار بار نبی کا شہر دکھا۔ وہ قیمتی ترین دن جو مدینہ میں گزر جائیں اللہ ہمیں بھی دے دے مولا، وہ قیمتی لمحے جو مدینہ میں گزر جائیں اللہ ہمیں بھی دے دے، وہ نمازیں ہمیں دے دے، وہ رکوع وہ سجدے دے دے، وہ مولا آب زمزم کے گلاس ہمیں بھی پکڑا دے جو مدینہ میں پیے جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی عطا کر۔ الہ العالمین دیکھ یہاں نوجوان بیٹھے، اگر یہ چاہتے تو جوانیاں کسی غلط کام میں لگا سکتے تھے، لیکن آ کے تیرے گھر میں رو رہے ہیں۔ اللہ اگر تو انہیں نہیں دے گا تو کیا کہے گی دنیا، تیری گلی کے منگتے پھرتے ہیں مارے مارے۔ مولا یہ تیری گلی کے منگتے ہیں، انہیں مارے مارے پھرنے سے آج بچا لے اللہ، ان کو آج ہر محتاجی سے بچا لے، ہر محتاجی دور کر دے، کوئی محتاجی نہ رہ جائے، ہر فضل آج ان کے دامن میں ڈال اللہ قبول کر لے۔ یہاں میری بہت ساری آن لائن میری بچیاں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ ان کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہمارے ساتھ دعاؤں میں، جو وہ ہمارے لیے مانگ رہی ہیں اللہ انہیں عطا کر، جو ان کے لیے ہم مانگ رہے ہیں اللہ انہیں عطا کر۔ اللہ کچھ ایسے لوگ ہیں بھی قبول فرما لے، اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے۔ الہ العالمین بڑی محبت سے میرے دور و نزدیک سے چل کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عطا رسول صاحب آئے ہوئے ہیں، اللہ میرے پروفیسر فرز صاحب آئے ہوئے ہیں، اور دیگر ہمارے ساتھی بڑی مہمان نوازی محبت سے آ کے بیٹھے ہیں، اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما لے۔ اللہ پیچھے ان کے گھر میں، ہم سب کے گھروں میں ہماری بیویاں، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارے بچے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے بہن بھائی ماں باپ موجود ہیں، اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ اس ماں کے چہرے کو اللہ عزت دے جس نے اپنے بیٹے کو یہاں بھیجا، اس باپ کو آج عزتوں سے سرفراز کر جس کے بیٹے نے یہاں آ کے اعتکاف کیا، اللہ ان بہنوں کو سلامت رکھ جس کے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان بیویوں کو سلامت رکھ جن کے شوہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان بچوں کو سلامت رکھ جن کے باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول کر لے۔ آج کی اس رات میں تجھ سے آخری دعا کر رہے ہیں، تجھ سے آخری دعا مانگتے ہیں، اللہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں خادم دین بنا، ہماری وجہ سے دین کا کوئی پودا، دین کا کوئی پھول کھلے، ہماری وجہ سے دین کا کوئی گلشن کھلے، ہماری وجہ سے دین کی کوئی بہار دنیا دیکھے، ہماری وجہ سے دین کا کوئی نغمہ دنیا میں چھڑ جائے، اللہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیرے دین کے خادمین میں شامل ہو جائیں، اللہ قبول فرما لے۔ ہم سے قرآن کی خدمت کا کام لے، ہم نے قرآن کی اشاعت اور نشر و اشاعت کی ہمیں مولا عزت اور برکت دے دے۔ اللہ تمام ساتھی جتنے تشریف لائے ہیں اللہ، اور جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، یہ سب قرآن کے خادمین بن جائیں، قرآن کے خدمتگار بن جائیں۔ اس مرکز کو سلامتیاں دے، ہر برکت و رحمت اس مرکز کو عطا کر مولا، اس کی در و دیوار کو سلامتیاں دے، اس کی چھتوں کو سلامتیاں دے، اس کے کھڑکیوں دروازوں کو سلامتیاں دے، یہ مولا مرکز قائم رہے، قیامت تک کے لیے یہاں تیرے دین کے چشمے بہتے رہیں، تیرے دین کے دریا اور سمندر یہاں سے نکلیں، اللہ قبول فرما لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا نعم الوکیل۔ مولا فوت شدگان کے لیے جنت کی دعا ہے، اللہ قبول فرما،
اللہ تمام فوت شدگان کو بخش دے، تمام فوت شدگان کی آج بخشش عام کی جائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تہجد کی اذان ہو گئی؟ جی ہو گئی، تہجد ادا فرما لیں اور اس کے بعد لنگر پیش کیا جائے گا۔ تہجد ادا فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔